السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پڑھنے والے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا وضوء، کوئی وضو نہیں، لمن، اس شخص کا، کہ لم یذکر، اس نے ذکر نہیں کیا، اسم اللہ، اللہ رب العزت کا نام، علیہ، اس پر، کس پر؟ وضو پر۔ ایسے شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا۔ مراد یہاں سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو گویا جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، ایسے شخص کا وضو نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود ہی لکھا کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کے متعلق اہل علم کا شدید اختلاف ہے، لیکن راجح موقف اس روایت کے ضعف کا جو ہے یہی ابھی تک معلوم ہوا ہے۔ البتہ اسی متن کے ساتھ یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی آئی ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، سند کے ساتھ بھی کثیر بن زید وغیرہ والی جو روایت ہے وہ آگے عبد الرحمن بن ابو سعید کے واسطے سے ہے، تو اس روایت کو بعض اہل علم نے اس کی سند کو صالح قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے روایت کو اگر دیکھا جائے، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی صحیح سنن نسائی وغیرہ میں جو روایتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توضؤ بسم اللہ او کما قال، کہ بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ پھر یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جامع ترمذی میں سعید بن زید کے حوالے سے یہ روایت ہے، تو انہوں نے دونوں کو ضعیف قرار دیا، پہلی روایت کو بھی اور جو جامع ترمذی والی ہے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ روایت ہے، چوتھے نمبر پر بھی اس کو ضعیف قرار انہوں نے دیا ہے، لیکن دیگر اہل علم نے اس کو حسن بنایا ہے۔ اس کے متعلق میں پیش کر دیتا ہوں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے۔ انہوں نے لکھا ہے احادیث التسمیہ، احادیث التسمیۃ عند الوضوء احادیث حسان، کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کی جو حدیثیں ہیں نا، وہ حدیثیں حسن درجے کی ہیں۔ تو بہرحال اگر چونکہ اس روایت کو بعض اہل علم نے حسن بھی قرار دیا، تو پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جو اس روایت کے ضعف کے قائل ہیں ان کا ساتھ یہ کہنا بھی ہے، دیکھیں ہم نے وضو کا سارا طریقہ الحمدللہ پڑھ لیا ہے اور کچھ چیزیں بھی انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جس صحابی نے بھی بیان کیا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کیا کہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی پھر یہ کیا۔ ہم نے پیچھے وہ پڑھا نا، حمران رحمہ اللہ نے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، اب وہ بھی اسی طرح ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں بسم اللہ کا تذکرہ بہرحال نہیں کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی زیادہ اس میں قوی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بھی اسی طرح روایت ہے۔ امام احمد نے کہا کہ لا یثبت فیہ شیء، امام احمد کی رائے ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کے حوالے سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہے، جو اہل علم بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں
مطلب اس روایت کو وہ حسن مانتے ہیں، ان کے ہاں اگر کسی نے بسم اللہ کے بغیر وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں یہی کہا گیا نا کہ بسم اللہ جس نے نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے، لیکن اگر کبھی کبھار رہ گئی بسم اللہ تو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف اہل علم کا میں نے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، اس پر آپ مزید مطالعہ کریں تاکہ کوئی اور بات سامنے آ السلام سکے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ استاد جی، اگر غسل خانہ میں غسل کے لیے گئے تو لیکن دعا تو باہر پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں، اگر وہاں پہ جا کے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ، یہ کاشف آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جناب کاشف، آپ کی بات میں سن نہیں پایا پہلے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون سے سلف صالحین میں سے یا محدثین میں سے کون سے علماء ہیں جو اس بسم اللہ کے وجوب کے قائل ہیں؟ اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ امام ابن حجر ماشاءاللہ حدیث کے علم کے بارے میں بڑے یعنی مستند ہیں، وہ اس ضعیف حدیث کو کیوں لے کے آئے ہیں اس میں؟ ہاں، یہ دو سوال ہیں آپ کے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے اس روایت کو قوی ماننا ہے، جب وہ قوی مان رہے ہیں تو ظاہر ہے وجوب کے بھی وہ قائل ہیں۔ اس کے متعلق حافظ نور پوری رحمہ اللہ کے جو احکام و مسائل ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں اگر آپ پہلی جلدی دیکھیں نا وضو کا بیان، تو وضو کے فرائض انہوں نے 4 نہیں لکھے، انہوں نے وضو کے فرائض میں بسم اللہ بھی لکھی ہے، وضو کے فرائض میں مضمضہ کلی جو ہے وہ بھی لکھی ہے، اسی طرح استنشاق میں مبالغہ وہ بھی لکھا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وجوب میں لکھی ہیں۔ تو دوسرا یہ آپ کا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ علل کے بھی امام تھے، تو پھر انہوں نے ضعیف روایت سے کیوں دلیل پکڑی؟ اس کی ایک توجہ یہ ہے جو عام توجہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہوں یا کوئی اور محدث ہوں، وہ اپنی کتب میں ضعیف روایات اس لیے بھی لے کر آتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کے بارے میں طلباء کو علم ہو جائے کہ اس طرح کی جو روایت بیان کی جائے گی لوگوں میں وہ ضعیف ہوگی، اس لیے تو ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا کہ ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سند حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں تو ضعیف ہے، لیکن چونکہ ان سے پہلے بھی بعض اہل علم اس روایت کو حسن قرار دیتے رہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ روایت پیش کر دی جائے تاکہ جن کے ہاں روایت صحیح ہے وہ اس کا التزام کریں۔ عبد الباسط، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی میں بات سن نہیں پایا، آپ ذرا دوبارہ بات کیجئے۔ استاد جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غسل کے لیے جب واش روم میں جاتے ہیں جی تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں، اندر جا کے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہے ادھر، جی، تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے ادھر یا نہیں پڑھیں گے؟ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اپنا غسل خانے حمام وغیرہ یہ جی اٹیچ ہوتے ہیں، واش روم بھی جی ساتھ بالکل، ہوتا ہے اور حمام بھی ساتھ ہوتا ہے، جی لیکن پھر بھی سیپریشن ہوتی ہے۔ جی تو فتوے کے طور پر آپ کہیں تو وہ جواز ہے کہ آپ جب حمام والی جگہ پہ ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی تو تقویٰ جو ہے وہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آدمی باہر آ جائے، بسم اللہ پڑھ کے پھر چلے جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، طلحہ ویسے ابن الحمدللہ میں مصرف۔ ایسے ہی کرتا ہوں ویسے میں۔ جی، السلام علیکم شیخ علیکم السلام وبرکاتہ۔ جی، ایز اسٹوڈنٹ آف نالج، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم کس چیز کو فالو کریں؟ ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ یعنی غسل خانے میں ہاں جی، ہاں میں جی نے شیخ، ذکر کیا کہ جواز ہے، جی جی، جواز ہے۔ وضو سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ ہاں ہاں، پڑھنے وضو کا۔ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جی جو جی اس روایت کے ذوف کے قائل ہے نا، کہتے وہ بھی یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ دیگر روایتیں بھی ملتی ہیں، صرف یہ ایک روایت نہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نسائی کی روایت ہے توضؤ بسم اللہ، یا بھی بسم اللہ کے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا ہے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کے حوالے سے، تو وضو اچھا کام ہے. یعنی اختلاف صرف اس میں ہے کہ جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھ سکا اس کا وضو ہو گیا یا دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف کی نوعیت یہی ہوگی کہ جن کے ہاں روایت صحیح ہے ان کے ہاں تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، جن کے ہاں یہ روایتیں صحیح نہیں، جس طرح امام احمد ہیں اور دیگر اہل علم ہیں، تو ان کے ہاں بسم اللہ پڑھنی تو چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی. جی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی یہ کیسے لے کر جائیں گے. انہوں نے بیان کیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصلو آپ فاصلہ کرتے تھے، بین المضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ کلی کرنے اور ناک میں پانی کھینچنے میں، یعنی کلی الگ کرتے اور ناک میں پانی الگ لے کر جاتے. اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے آپ نے چلو لیا کلی کی، اس کے بعد پھر ایک چلو لیا، اس کے لیے آپ نے ناک میں پانی اس کے ساتھ کھینچا. اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف، اس کی سند بھی ضعیف ہے. یہ نیچے انہوں نے اس بارے وضاحت کی ہے اس کی سند کے حوالے سے. تو یہ روایت تو بالاتفاق ضعیف ہے اور یہ قابل عمل بھی نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمل اسی روایت پہ ہو رہا ہے. کیا بیان کیا جاتا ہے وضو کا طریقہ کہ آپ جو ہے نا دائیں ہاتھ کے ساتھ چلو بھریں اور اس کے ساتھ منہ میں پانی ڈالیں اور کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ چلو بھریں، اس کے ساتھ ناک پہ پانی لے کر جائیں. یہی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے نا، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے. اصل طریقہ کیا وہ آگے آ رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فی صفت الوضو، وضو کے طریقے کے بارے میں، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنثر، اور ناک جھاڑا، ثلاثا، 3 بار، یمضمض، آپ کلی کرتے تھے، وینثر، اور ناک سے پانی جھاڑتے تھے، من الکف الذی، اسی ہتھیلی سے، یأخذ منہ الماء، جس سے آپ نے پانی لیا تھا. اب یہ کس قدر واضح روایت ہے کہ ایک چلو کے ساتھ ہی آپ نے کلی کرنی ہے اور اسی چلو کے ساتھ آپ نے ناک صاف کرنا ہے. کیسے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی. دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے پانی لیا اور کچھ پانی منہ میں چلا جائے گا اور بقیہ جو پانی ہے وہ ایسے ہی آپ ناک کے ساتھ لگائیں گے اور سانس کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچ لیں گے اور بعد میں اس کو جھاڑیں گے، صاف کر لیں گے. یعنی ایک ہی چلو کے ساتھ کلی بھی اور ناک میں پانی لے جانا بھی. اسی طرح یہ اگلی حدیث بھی ساتھ دیکھیں، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت وضو کے طریقے کے بارے میں. ثم ادخل یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا، فمضمض، تو آپ نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی لے گئے، من کف واحدۃ، کس قدر سری لفظ ہے یہ، ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ. یفعل ذلک ثلاثا، آپ نے ایسا 3 بار کیا. متفق علیہ. اور یہ روایت دیکھیں صحیح بخاری کی ہے. اس پر پہلے ہم بات کر چکے کہ صحیحین کی جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جب اور کوئی روایت ان کے بظاہر مخالف ہو تو پھر صحیحین کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے. جس طرح کہ پہلے ہم وہ اولا ہننا او اخرا ہننا بالتراب والی روایت میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں. آپ جانتے ہیں کہ کتب احادیث جو ہیں ان کے اعتبار سے پھر آگے احادیث کے مراتب بن جاتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے لیکن میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی. صحیح حدیث کے جو مرتبے ہوتے ہیں نا وہ 7 مرتبے ہوتے ہیں. صحیح حدیث کے 7 مرتبے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے دوست ہیں نا، ایک دوست آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے، دوستوں میں سے اس کا پہلا نمبر ہو جائے گا. پھر ایک دوست ہے جو اس کے بعد آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کا دوسرا نمبر ہو جائے گا. اس طرح کر کے آپ 5 6 7 آپ کے دوست ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کسی ایک کو سفر میں ساتھ لے کر جانا ہو تو پھر آپ سب سے پہلے والے کا انتخاب کرتے ہیں جس کا ایمان، تقوی، للہیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. لیکن بحیثیت نیکی اور تقوی کے اعتبار سے سب کا نمبر مختلف ہے. اسی طرح صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا اس کے بھی مراتب ہوتے ہیں، 7 مرتبے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ متفق علیہ کا ہوتا ہے، ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہو اپنی اپنی صحیحین میں، وہ روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہو. تیسرے نمبر پر وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں ہو.
پھر آگے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو پہلا نمبر کیا ہے؟ متفقن علیہ کا. تو یہ جو 3 احادیث ہیں اس سے ہم یہ کیا بات سمجھے کہ کلی اور ناک میں پانی ایک ہتھیلی کے ساتھ ہی لے کر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بھی اس حوالے سے کئی روایتیں جس میں اسی طرح کے الفاظ ہیں سنن نسائی وغیرہ میں، اور یہی من کفن واحدہ والی جو روایت ہے نا اس کے کئی طرق ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو خادم خاص ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو وفی قدمی ہی جبکہ اس کے پاؤں میں مثل الظفری ناخن جتنا ایک حصہ تھا، لم یصبہ الماء جس تک پانی نہیں پہنچا تھا. ایک آدمی نے وضو تو کیا لیکن جس طرح جتنا ناخن ہوتا ہے اتنی جگہ اس کی خشک رہ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع، واپس جاؤ، فاحسن تو اچھا کرو وضوءک اپنے وضو کو، واپس جاؤ اور اچھے سے وضو کر کے آؤ. اخرجہ ابو داؤد والنسائی. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کئی باتیں سامنے آئیں. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ انہوں نے ساتھ نسائی کا بھی کہا ہے، سنن نسائی میں یہ روایت نہیں ہے. سنن نسائی میں تو یہ روایت نہیں ہے. البتہ ابن ماجہ میں یہ آپ تصحیح کر سکتے ہیں، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے لیکن نسائی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. جی ارجع واپس جاؤ، فاحسن وضوءک تو اپنے وضو کو اچھا کرو. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو کے دوران اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو یہ وضو مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے. اچھا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر وضو کر کے آگے ہیں، مثال چہرہ ہی لے لیں تو اس پہ کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو آپ مسجد میں آگے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا یار آپ کی یہاں خشک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو بھی تر کر لیتا ہے. ابھی وضو کر کے آیا ہوتا ہے نا تو پانی کچھ ہاتھوں کو لگا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو تر کر لیتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے. جبکہ یہاں کیا ہے کہ ارجع فاحسن وضوءک، تو یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وضو دوبارہ کرے جا کر. اچھا اس پر ایک روایت میرے ذہن میں اس کو تلاش کرتا ہوں اگر ملتی ہے تو. ان يعيد الوضوء والصلاة. مصادر تو ایسے کئی ہوں گے ابن ماجہ میں. چلے ہم یہ دیکھتے ہیں، وہی حدیث ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہی ہے کہ یہ عمر بن خطاب سے ہے رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو کیا تھا، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، تو اپنے قدم پر اس نے اپنے پاؤں پر ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی. فَأَمَرَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، کہ وہ وضو اور نماز کو دوبارہ لوٹائے. قَالَ فَرَجَعَ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ لوٹ گئے اور واپس گئے اور جا کر پھر انہوں نے وضو کیا اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھی. تو یہ روایت بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے نا ابن ماجہ کی یہ روایت؟ جی 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 ہاں اس کو بھی ساتھ آپ نوٹ کریں. اس سے کیا معلوم ہوگا کہ جو وضو کیا وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر اس کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ نماز بھی دوبارہ لوٹانی پڑے گی. جی آگے چلتے ہیں کہ وضو کے لیے کتنی مقدار ہو پانی کی. تو انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، ایک مد کے ساتھ آپ وضو کر لیتے تھے. مد کیا ہوتا ہے؟
मुद क्या होता है, कोई बताएंगे? क्या बना खा के? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। दोनों हाथों का जो आपने बताया था मुद के बारे से, एक हदीस में नबी इस्लाम वजू कर लिया करते थे, तो आपने वो प्रैक्टिकल बताया था कि 3 हिस्से होते हैं, दोनों हाथों के चुल्लू भरने, जो दोनों हाथों के साथ जितना पानी या जितने गंदम के हवाले से बता रहे थे आएगा, वो एक मुद बनेगा। 4 मुद और एक सा बनता था। जी अच्छा, ये मैं आपको इसका विजिट करवाता हूँ। ये इस वक्त आपके सामने एक तस्वीर है, इस पर लिखा हुआ है अलमुद्दुन नबवी, सबको नजर आ रही है? जी अलमुद्दुन नबवी ये है जी। अलमुद 4 मुद हों तो एक सा बनता है, जी ये सा है अस्साउन नबवी, अस्साउन नबवी, अलमुद्दुन नबवी। चंद साल पहले ये मुद हमने भी यहाँ बनाकर तो अहले इल्म में तकसीम किए थे। तो ये है वो सा, एक टोपा जो आपने अदा करना होता है फितराने में। तो इस पर पहले भी मैंने बात की थी कि नकदी पैसों में फितराना देना, बाज़ अहले इल्म इसके जवाज़ के कायल नहीं, बल्कि हमारे तो एक शेख साहब हैं, उन्होंने किताबचा लिखा है असली सदकातुल फितर, ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, उसका पीडीएफ नहीं है, वगरना वो मैं शेयर करता। उन्होंने उसमें क्या लिखा है कि अगर आप ये सा जो है टोपा, ये 5-5 हज़ार के नोटों का भर कर भी फितराना दे दे तो अदा नहीं होगा, क्योंकि पैसे नबी अलैहि सलाम के दौर में भी मौजूद थे, आपने तो वो नहीं दिया, सहाबा ने भी वो नहीं दिया, बल्कि खाने की चीज ही दी है, गंदुम और दीगर चीजें। तो ये मुद है, इसके साथ आप वुजू कर लेते हैं। अब ये मुद छोटा सा है, तो इतने कम पानी के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर लेते थे। और एक सा जो है 4 मुद, एक सा पानी के साथ आप गुसल कर लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यहाँ से अंदाजा करें कि हम किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमत है पानी, इसका किस कदर ज़िया करते हैं। कोशिश किया करें जो हदीस पढ़ें उस पर अमल करने की, जो हदीस पढ़ें उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। कमियां, कोताहियां, गुनाह ये सरजद होते रहते इंसान से, बार बार मैं कहता हूँ, ये बात अक्सर करता हूँ, लेकिन कोशिश करके सुन्नत का जो इत्तिबा का जज्बा है ना, ये पैदा होना चाहिए। तो आपने इंशाल्लाह इस पर अमल करना है। एक मुद पानी, इसके साथ कोशिश करनी है कि वुज़ू हो, और एक सा जो है इसके साथ कोशिश करें कि कभी इसके साथ गुस्ल करें। अच्छा, ये जो आपके सामने तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये आप हासिल भी कर सकते हैं। ठीक। आप में अच्छा से कुछ सऊदीया जाते हैं, जो नहीं गए या जो गए हैं, अल्लाह ताला सबको बार बार मौका दे हरमैन की ज़ियारत का। तो ये आमीन। नाम लिखा हुआ है शेख अब्दुल मोहसिन बिन मोहम्मद अल कासिम, ये मस्जिद नबवी के इमाम और ख़तीब हैं। तो मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनके मुतालिक सुना है कि ये वहाँ हर किसी को जो उनसे तकाज़ा करे तो ये मुद और सा उसको देते हैं, और इसकी बाकायदा सनद होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी सनद है कि वाकई ये वो बर्तन है जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था या कोई और है। खैर, इसकी और बहुत सी तफासिल हैं, तो यहाँ अभी सिर्फ ये मौका था ज़िक्र करने का। ये यही तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो नहीं जा सके या नहीं अभी तक जा रहे, तो वो वहाँ अपना कोई उसका जानने वाला मौजूद है, तो उसकी ज़िम्मेदारी लगा दे कि वो ये सा और मुद वहाँ से भिजवा दे। जी, आप कोई बात करने लगे थे? जी मैं यही कहने लगा था, ये हमारे पास तो नहीं है साउन नबवी, तो आपने कल बताया था कि आप दोनों हाथों को यानी हाँ गंदम जी, के वो तो साथ ही, मैंने ज़िक्र किया था कि इसकी उमूमी मिक़दार तो यही है। जी वो एक याने एक कद दफा का आदमी बनेगा। जो है ना, उसके 2 हाथ। जी 4 सा होंगे तो एक मुद बनेगा। एक मुद हो तो 4 सा हाँ, एक सा 4 मुद का बनेगा ना। ये आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, मुद छोटा है। जी जी छोटा है बिल्कुल जी। तो ये 4 मुद हो तो एक सा बनेगा। एक सा बनेगा, ठीक। और मैंने ये जी बात भी सुनी है कि सऊदीया में ये सा से ही फितराना दिया जाता है अभी भी। वहाँ अभी भी ठीक। नकदी का रवाज बहुत कम है। हमारे यहाँ असल में ना जो तंजीमें मुख्तलिफ बनी होती हैं, वो उनको होता है कि हम पैसे लें और फिर आगे मदद करें।
کئی خیر جی دلائل بالکل. اور ان کے پاس بھی عذر وغیرہ ہوتے ہیں. بہرحال تو آپ ایک مد کے ساتھ وضو کر لیتے تھے. وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، اور ایک سا کے ساتھ آپ غسل کر لیتے تھے. اِلَى 5 امداد، 5 مد تک. کیا مطلب؟ سا میں تو ہوئے نا 4 مد ہوئے، سا میں 4 مد ہوئے، تو 4 سے لے کر 5 مد تک، یعنی ایک سا اور ایک مد آپ کہہ لیں. جی اتنا پانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. متفق علیہ. جی آخری حدیث ہم آج کی پڑھیں گے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا، اللہ اکبر کبیرہ، نہیں ہے منکم تم میں سے، من احد کوئی بھی، یتوضا جو وضو کرے، فیسبی غل وضوء تو وہ وضو کو مکمل کرے. اس کا کیا مطلب ہے وضو کو مکمل کرے؟ اس باغ کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے یا دعا جو؟ نہیں، اسباغ الوضو کا کیا مطلب ہے ہم نے پہلے بتایا تھا. کون بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. مکمل کرنا. اور کوئی بتائیں. آپ نے اپنی بات مکمل نہیں کی. جنہوں نے کہا نا مکمل کرنا، انہوں نے بات مکمل ہی نہیں کی. انزلہ نے لکھا اچھی طرح، آپ نے بھی اچھی طرح بات نہیں کی. جی کچھ اور بتائیں، کوئی اور بولیں. جی شیخ میں سنا نہیں. وضو کے اعضاء کو اچھی طرح سے ایک بار دھونا، اور ایسا دھونا کہ اس میں سے کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. اس کا کیا بتانا ہے؟ جی حکم. آپ نے جو مفہوم ہے ماشاءاللہ وہ تو سارا بیان کر دیا. اصل میں یہ میں نے اس دن بتایا تھا جب روایت آئی تھی نا اسبی یہ واجب ہے. اس میں بتایا تھا اسباغ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسباغ واجب اور ایک ہوتا ہے اسباغ مستحب. بتایا تھا نا. جی جی جی. اسباغ واجب میں بتایا تھا کہ ایک ایک بار دھونا اعضاء کو، جی لیکن وہی جو آپ نے بات فرمائی کہ اس طرح دھونا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس طرح کر کے، یہ واجب اسباغ ہے. اور مستحب اسباغ کیا ہے کہ اعضائے وضو کو جن کے متعلق ثابت ہے 3 بار، ان کو 3 بار دھویا جائے. تو ظاہر ہے کہ اجر اور فضیلت اسی کی زیادہ ہے واجب کے ساتھ مستحب کو بھی اگر دیکھا جائے. اس میں دونوں صورتیں آئیں گی. فیسبغ الوضوء، وہ وضو کو مکمل کرے. ثم یقول، پھر وہ یہ دعا پڑھے. تو ایسا کوئی بندہ نہیں جو یہ کام کرے، الا مگر فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آسان سی دعا ہے میرے خیال میں، تو ہم میں سے انشاءاللہ سب کو آتی ہے یہ دعا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک دعا تو یہ ہوگی، اس کا ترجمہ آتا ہے نا آپ کو. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں ذرا دیکھوں انہوں نے اس روایت کے سند کے بارے کیا کہا. ہاں زیادہ شاذ ہے، وہ بولا انہوں نے کہ یہ روایت صحیح نہیں، اللہم اجعلنی من التوابین والی. تو اس بارے سند میں تو اختلاف ہے. اصل میں جو روایت ہے نا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والی، یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. لیکن اللہم اجعلنی من التوابین والا جو اضافہ ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. واللہ عالم، ہماری رائے کے مطابق یہ اضافہ صحیح ہے. زیادت الثقاتی مقبولۃ، ثقہ راوی اگر کوئی روایت میں اضافہ بیان کرے تو اس کا اضافہ قبول کرنا چاہیے. تو شیخ البانی اور دیگر اہل علم نے بھی اس اضافے کو قبول کیا ہے. اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین. یہاں التواب بولا گیا، اور تواب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو بار بار توبہ کرتا ہے. گناہ چونکہ سرزد ہو جاتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لہذا توبہ بھی بار بار کرنی چاہیے. وہ پہلے بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو شعر ہے، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، تیری توبہ پہ توبہ 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 بول پڑی، یہ صحیح نہیں ہے شعر، کیونکہ یہ مایوسی پھیلانے والا شعر ہے. تو بار بار توبہ کرنے والوں میں سے اللہ مجھے بنا دے. وجعلنی، اور مجھے بنا دے، من المتطہرین، بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے ایک شاعر نے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے
یہ میں پڑھی باب الوضو کا اختتام کیا ہے دعا کے ساتھ. تو اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز طہارت ہے اعضاء وغیرہ کی، کہ آپ نے وضو کیا تو آپ کے اعضاء وغیرہ، مثال منہ پہ گرد و غبار لگا ہوا تھا وہ صاف ہو گیا، یعنی ظاہری طہارت. اور پھر آگے جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ والی، اس کے ساتھ قلبی طہارت ہے. وہ کیا ہی خوبصورت ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز سے پہلے وہ ظاہری طہارت بھی حاصل کر چکا ہو اور قلبی طہارت بھی حاصل کر چکا ہو. قلبی طہارت کیا ہے؟ توحید ہے. اور کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ رب العزت کی پاکیزگی ہے یہاں پہ ہر قسم کے شرک سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پاکیزگی ہے ہر قسم کے شرک سے. بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کتنے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، اور واقعی وہ نہیں کرتے، بات ٹھیک ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں وہ کیا کر جاتے ہیں؟ شرک کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی اور امام اور فقیہ کی بات لے آتے ہیں، جانتے بوجھتے، پتہ بھی ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں. تو دونوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی توحید میں بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی. تو یہاں آپ نے یہ دو دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں. اس کے ساتھ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، رفع نظرہ الی السماء، یہ روایت صحیح نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھنے والی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر نا بعض لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھا لیتے ہیں، ان کے پاس شاید یہ روایت ہے، جبکہ یہ روایت سند کے طور پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ دو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک اور دو، اللہم اجعلنی. ایک تیسری دعا بھی ہے، وہی جو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ والی. تو یہ دعا بھی ہے. تو یہ تین طرح کی دعائیں ثابت ہیں. آخری بات یہ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، ابواب کا لفظ بولا ہے یہاں پہ، ابواب باب کی جمع ہے، زیادہ دروازے. تو اس کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ جنت میں جو 8 دروازے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ سے دروازہ ہے جہاں سے نمازیوں کو بلایا جائے گا. روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الریان ہے، الگ سے ان کو وہاں پہ بلایا جائے گا. صدقے والوں کے لیے الگ باب ہے، جہاد والوں کے لیے الگ باب ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا خوبصورت عمل ہے کہ آدمی وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو سارے دروازے ہی اللہ رب العزت کھول دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے. تو اس سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. یہ تینوں دعائیں اچھے سے یاد کریں اور انشاءاللہ کوشش کر کے ہر وضو کے بعد ان کو پڑھا جائے. جی انزلہ آپ نے وہ تیسری دعا کے حوالے سے میسج لکھا تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ دعا میں نے بتا دی ہے آپ کو. جی شیخ ہم آپ نے الحمدللہ جو اس کو بتایا تھا یہ زیادت الثقہ مقبول، زیادت یہ الثقۃ جمہور محدثین کے مقبولۃ. نزدیک کیا؟ مقبولت، یہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ صحیح ہے بات کی ہاں ہاں، یہ شیخ البانی اصول ہے، رحمہ اصول اللہ ہے، یا کچھ محدثین یہ اصول ہاں ہے. یہی اصول سارے محدثین جی جمہور کے ہاں تو یہی میں اصول ہے. اس کی مثال نا یہ ہے، مثال ہم ایکچولی اس یہ وقت ہوتا ہے کمرے نا. میں بیٹھے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں تاکہ سارے اس بات کو سمجھ سکیں. آپ باہر سے آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں باہر سے آیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا، پرفضا ماحول تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ہی آنے والا، آپ بھی معتبر ہیں وہ بھی معتبر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باہر سے آیا، بڑا خوشگوار ماحول تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی. اب یہ اس نے اضافہ بیان کیا کہ کچھ بارش بھی تھی، آپ نے وہ بیان نہیں کیا. آپ بھی معتبر ہیں وہ بھی معتبر ہیں، تو پھر آپ دونوں کی بات کو ہی قبول کیا جائے گا. جی آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باب المسح علی الخفین سے انشاءاللہ ہم کل نہیں پرسوں پڑھیں گے. ابھی مجھے سفر پہ نکلنا ہے فیصل آباد، تو کل وہیں ہوں گا سفر میں، تو کل انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے.
تو آپ نے المس علی الخفین کے بارے ایک بار خود پڑھ لینا ہے کل، چونکہ وقت ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا جی تو انشاءاللہ پرسوں کلاس لیں گے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکات کے ساتھ رکھے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اپنی منزل تک پہنچائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ